آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کسی بھی انسان کی زندگی مکمل تب تک نہیں ہوتی جب اس کے دوست اس کی زندگی میں نہ ہوں. آج ہم نے سوچا کہ جاوید صاحب کے وہ تمام دوست جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آتے ہیں اور وہ تمام باتیں اور راز, نیلوفر جی نے تو ایسے ایسے راز بتا دیے جو نہ بھی بتاتی ہیں تو میرے خیال میں پتہ نہ کسی کو چلتے. لیکن آج ہم پوری فیملی کو کمپلیٹ ایک چھت کے نیچے بہت ساری ان سے باتیں کریں گے. تو میرے خیال میں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں تعارف کراتی چلوں. اور میں نے کہا کہ یہ جو دوستوں کا گروپ ہے جو ایک ان کی دوستی کو ایک کرتا ہے, آج ہم جانیں گے کہ وہ کیا ایسی بات ہے جو ان کی دوستی کو اتنا مضبوط کیے ہوئے ہے. میری لیفٹ سائڈ پہ جاوید صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسین احمد شرازی صاحب. بہت ساری تالیاں. حسین صاحب, میں سوچ رہی تھی آپ کی آنکھوں میں شرارت بڑی ہے. اب یہ جو شرارت ہے بڑی باتیں کہتی ہے, تو آپ میرے خیال میں سب سے شرارتی ہیں اپنی گروپ کے اندر کہ نہیں دوستوں کے؟ اتفاق سے جی یہ مزاح نگار, یہ کارٹونسٹ ہے, میں مزاح نگار ہوں. اچھا. تو میری ایک طنز و مزاح کی کتاب بھی بابل نگر 2 سال پہلے چھپی تھی اور اس پہ ابھی تک کوئی 100 سے زائد کالم لکھے گئے ہیں. غالب اکیڈمی دہلی میں بھی میری کتاب کا فنکشن ہوا تھا اور جاوید صاحب نے بہت محبت اور بڑی شفقت کرتے ہوئے میری کتاب کے لیے کارٹون میں مجھے بنا کے دیے تھے. تالیاں بہت ساری. جاوید صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ کسی بھی معاشرے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ جب اس پہ مہربان ہوتا ہے تو اس پہ بہت اچھے اچھے لوگ بھیجتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس معاشرے پہ اللہ تعالیٰ کا احسان شمار کیا جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں سب سے خوبصورت احساس یہ ہے جب وہ دیکھے کہ کوئی شخص ہنس رہا ہے یا مسکرا رہا ہے. بالکل صحیح. اور اس سے بھی زیادہ بڑا خوبصورت احساس یہ ہے اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ آپ کی وجہ سے مسکرا رہا ہے. بالکل. تو چنانچہ جاوید صاحب کی وجہ سے اس معاشرے میں بہت لوگ بہت دفعہ مسکرائے ہوں گے. تو چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس معاشرے پہ بہت بڑا احسان بہت احسان ہے. اور ہم نے وہ تمام باتیں بھی پوچھنی نا, یہ تو باتیں ہم جانتے ہیں لیکن وہ باتیں جو دوست صرف جانتے ہیں اور لنگوٹیا یار ہوں, جو کہ حالانکہ بچپن سے آپ لوگوں کی دوستی نہیں ہے میرے خیال میں, یہ ریسنٹ ٹائمز کی ہوئی ہے جاوید صاحب دوستی. اس کو بھی میں 25 سال 25 سال از اے لانگ ٹائم. ادھر بیٹھا ہے 45 سال. ہاں, میں اب ذرا تعارف رائٹ سائڈ پہ بھی آ جاؤں. اچھا, ساتھ آپ کے بیٹھے ہیں یہ بھی میں بتاتی چلوں, ماریا کی چھوٹی بہن ہے مہک اور ان کے بھائی ہیں سجاد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ یا کیسے ہم, تھینک یو سو مچ. یا اور مہک ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں. اچھا, وہ دوستی کو بتا رہے تھے. ہمارے ساتھ ہیں جی ریاض احمد منصوری صاحب. بہت ساری تالیاں ریاض صاحب کے لیے. جاوید صاحب پبلشر ہیں ماشاءاللہ سے. کتنی عرصہ ہو گیا دوستی کو؟ 40 سال. 42 سال. So you don't look that old. I'm very young. ریاض صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حمید احمد سیٹھی صاحب, ایکس بیوروکریٹ اینڈ کالمسٹ ہیں. السلام علیکم سر. مائک اگر آپ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جاوید صاحب کتنے عرصہ ہو گیا دوستی کو؟ گننا مشکل ہو گیا. بہت ساری تالیاں. مجھے معلوم ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا, کچھ صدیاں ہو گئی ہیں. واہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نذیر صاحب. بہت ساری تالیاں ان کے لیے بھی. جاوید صاحب کتنا عرصہ ہو گیا دوستی کو؟ اچھا, یہ بڑا حسن اتفاق ہے کہ اب مجھے خیال ہوا ہے کہ دوستی کے لیے عرصے کوئی ضروری نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کہ یہ آپ کو اپنے من پسند لوگ مل جاتے ہیں چاہے ایک ہفتہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب 2 سال پہلے ایک تقریب میں مجھ سے ملاقات ہوئی تو ایک کیمسٹری ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں وی تھاٹ کہ یہ ان کو میرا دوست ہونا چاہیے. ہماری بہت سی عادتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں, یہ 45 سال سے انگلینڈ میں ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کنسلٹنٹ ڈاکٹر تھے. ٹھیک ہے. ریٹائر ہو کے تو اب پاکستان آتے ہیں 6 مہینے ادھر رہتے ہیں. اوکے. تو جس 6 مہینے میں یہ انگلینڈ جاتے ہیں میں اداس ہو جاتا ہوں کیونکہ ہم ہر روز ملتے ہیں. اچھا, اتنی گہری دوستی ہے ماشاءاللہ. یہ 2 سال میں نے بتایا نا آپ کو کہ کیمسٹری جو ہے اتنی ملتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ شاعر بھی ہیں اور بہت اچھی مزاح
بھی کی حص بھی رکھتے ہیں. اچھا ایکسیلنٹ, بالکل صحیح. ابھی آگے اور بھی ہم بہت ساری باتیں جانیں گے ان سے. اچھا جی, آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیہہ جو زہیب کی بڑی سالی ہیں, آئی ایم رائٹ, اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ ہے زہیب. کیسے ہیں؟ السلام علیکم زہیب. تھینک یو سو مچ, اور آپ سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں جاننی ہیں. اچھا زہیب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب مصطفیٰ, ویری ویل ریناؤنڈ سنگر. ان سے ہم نے پروگرام میں تھوڑا سنگیت, ہم نے کہا جاوید صاحب آپ کو موسیقی کے ساتھ بڑا آرٹسٹ ہیں, تو بس تو پھر کیسے ہیں مجیب؟ مجیب کو بھی مائک دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک. مجیب ابھی آپ سے ہم نے گانے ذرا بڑے مزے مزے کے سننے, سو یو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا سر آپ سے شروع کروں گی. جی بالکل. آرٹسٹ کے ساتھ دوستی, اور پھر ایسا آرٹسٹ ہو جو تھوڑا موڈی بھی ہو, بھابھی نے بھی بتا دیا, تو کیسے دوست جو ہیں مینیج کرتے ہیں؟ دوستوں کے اندر بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں. میں جاوید اور سیٹھی صاحب ہم لوگ ایک چائنیز ریسٹورینٹ پہ کھانا کھا رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ کوئی 20-22 پرانی بات ہے, 20-22 برس پرانی. تو کھاتے کھاتے کوئی جاوید اس زمانے میں ینگ بھی تھے, تو ان کو تھوڑا سا کسی گفتگو پہ غصہ آیا اور یہ مجھ سے لڑ لیا. سیٹھی صاحب بھی تھے, تو میں نے تھوڑی دیر کا وقفہ دیا, ان سے کہا ایک ٹھنڈا گلاس کا پانی پیجیے. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جاوید صاحب میں آپ سے آخری بات کر دیں, آج بیٹھا ہوں, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا, آپ مجھ سے کبھی نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کہ زندگی میں دوستی نبھانا بڑا مشکل کام ہے, اور دوستی کو توڑنا صرف 1 منٹ کا کام. 1 منٹ کا کام. یہ منٹ وہ ہے کہ آپ دوستی توڑ رہے اور میں جا رہا ہوں, اور دوستی نبھانا بڑا کام. یہ اٹھ کے پھر مجھ سے گلے ملے اور شرمندہ ہوئے. اچھا. انہوں نے کہا کہ ریاض منصوری آپ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا. واہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہوئی ماشاءاللہ سے, ایز اے فرینڈ یہ کیسے ہیں, ایز اے ہیومن بینگ کیسے ہیں یہ؟ I don't know as a friend, as a human being, but he is تھوڑا wonderful person. جیسے انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے ہم ملے تھے. جی. جب میں لندن چلا جاتا ہوں, صحیح, تو اگر ان کو میں دن میں 1 دفعہ فون نہ کروں, صحیح, یا یہ مجھے فون نہ کریں, تو ہمارا کھانا وانا ہضم نہیں ہوتا. اچھا کھانا وانا یعنی 2 سال کے عرصے میں ہاں. ہم ایک پیرلل یونیورس میں تھے. ٹھیک ہے. یعنی یہ آرٹ کالج میں تھے, میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تھا, لیکن ان کی جھلک میں دیکھتا رہتا تھا, یہ مجھے ملتے رہتے تھے, کیونکہ ہمارا کامن گراؤنڈ ہوا کرتی تھی پارک ٹی ہاؤس. مائک تھوڑا قریب سر. ہاں, پارک ٹی ہاؤس یا مار روڈ پہ کوئی شیزان, اور یعنی تو ایسے لگتا تھا کہ ان کو میں دیکھتا رہتا تھا, یہ مجھے دیکھتے رہتے تھے, لیکن ہم کبھی ملے نہیں. ٹھیک ہے. تو آئی وینٹ ٹو لنڈن ان 68, اٹس اے لانگ ٹائم. لیکن جب میں ان سے ملا, ایک اسلم کمال کی وہ پینٹنگ کی ایگزیبیشن تھی. ٹھیک ہے. تو جیسے میں ان سے ملا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے آپ کو پہلے کہیں ملا ہوں, یہ دیکھا ہے. انہوں نے مجھے وہی کویشچن ریپیٹ کیا کہ ہم پہلے کبھی ملے ہیں. مگر نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں جو ٹوئنکل ہے نا, آنکھوں کے پیچھے, وہ جو چمک ہے, اٹس لائک فائنڈنگ اے اسٹار ان دا یونیورس. جاوید صاحب ویسے یہ بات اگر آپ نے تو ڈاکٹر صاحب کی کوئی خوبصورت نوجوان لڑکی کرتی تو اور مزہ آتا ہے اس بات کو سننے کا. کھانا کا آدمی ہضم نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ جب ہم گھوما پھرا کرتے تھے, جب ہمارے بال اتنے لمبے تھے. اچھا اتنے لمبے تھے سر آپ کے؟ زہیب کی طرح. اچھا. وی ور کالڈ ٹیڈی بوائز. اوکے. تو جب ہم مار روڈ پہ آتے تھے, تو آپ جیسی لڑکی جب ہمیں ملتی تھی تو وہاں پہ بڑی کشمکش ہوا کرتی تھی. اچھا یہ ٹیڈی بوائز کا ایک کلچر تھا ایک زمانے میں. اچھا. آپ جیسے آپ چمک دمک رہی ہیں اسٹوڈیو میں, آپ کے یہ میری بیٹی بھی پہنتی ہے. اچھا. تو وہ کانشیس کر دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے ذرا تھوڑا سا مجھے. ونڈرفل ٹائم. لیکن بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس علاقے سے انڈیا سے آتے ہیں, ہمارا ڈسٹینس سارے 40 مائل کا ہوگا. مائک تھوڑا قریب سر. 40 مائل کا ہوگا. تو وی لیوڈ ان شملہ سائڈ, شملہ بیوٹیفل پلیس. تو ان کی جو آتے ہیں وہی میری آتے ہیں. پھر ہماری نیلو بھابھی جو ہیں, وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے ہی گھر میں پیدا ہوئی ہوں گی, اتنی یہ اچھی ہیں. اچھا عادات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, حمید صاحب سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا عادات ہیں سر مختصر, پھر ہم بریک پہ بھی جائیں گے. سچ بتا دیں کیسے ہیں یہ دوست, کوئی شکوہ شکایت ہو آج پول کھول. شکوہ شکایت کی بات تو بعد میں, یہ در حقیقت میرے چھوٹے بھائی کے دوست تھے. اچھا. میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ 40 سال پہلے کینیڈا چلا گیا. اوکے. اور اس کے بعد ورثے میں یہ مجھے ملے اور میں نے انہیں اڈاپٹ کر لیا فوری طور پہ. اوکے. اور اس دن کے بعد سے اب مجھے 40 سال نہیں کہنا چاہیے, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ صدیاں. حقیقت یہ ہے
کہ ہماری ہارمونی اور کیمسٹری اتنی ملتی ہے کہ مجھے اب یہ گننے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا تعلق کتنا پرانا ہے. ٹھیک ہے. میں سروس میں رہا ہوں, سول سروس میں. جب ریٹائرمنٹ میری قریب آئی کمشنر لیول پہ تو یہ بڑے خوش تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں خوش, ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, 30 سال 32 سال نوکری کی ہے میجسٹریٹ سے کمشنر تک, تو میں تو اداس ہو رہا ہوں کہ میں سروس سے ریٹائر ہو جاؤں گا, پھر میں نان اینٹی ہو جاؤں گا. بہرحال وہ تو نہیں ہونا تھا, لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو تم روز اویلیبل ہوگے مجھے. اچھا, ملنے کے لیے ہر روز. صحیح. تو ہماری ملاقات تقریباً ہر روز ہوگی اور اکثر پورا وقت ہوگی. صحیح. تو لیکن میں نے چونکہ ایک کام شروع کر دیا, اور ایک کام تو میں اس سے پہلے کر رہا تھا 1992 سے. ٹھیک ہے. اور وہ یوں تھا کہ ایک تقریب میں ان کو جب پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ قریبی دوست ہیں, آپ ان کے بارے میں کچھ کہیں. ٹھیک. وہ 100-150 کا مجمع تھا, تو ایک صاحب نے وہ تقریب کا اہتمام کیا تھا, ان کو کچھ پریزنٹ بھی کرنا تھا. میں نے بھی ایک چھوٹی سی تقریر لکھ لی 2-3 منٹ کی. اس جو مجمع تھا سامعین, میں نے دیکھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان پہ ضائع کی جائے. ٹھیک ہے. میں نے وہ اس کی نوک پلک سنوار کے جنگ اخبار میں بھجوا دیا. ٹھیک ہے. اس آرٹیکل کا عنوان میں نے رکھا بیوروکریٹ کارٹونسٹ. بیوروکریٹ کارٹونسٹ. کیونکہ اس وقت تک مجھے معلوم تھا کہ یہ 19 گریڈ سے نیچے کے جو افسر ہیں نا, ان سے نہیں ملتا. ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا تھا ہی بیوروکریٹس میں. اور 19 اینڈ ابو, ناٹ لیس دین دیٹ. انہوں نے ان کو بھی 19 گریڈ دے دیا ہوا تھا. تو پہلا آرٹیکل میرا جو چھپا بیوروکریٹ کارٹونسٹ, اس کے بعد ایک دوست نے کہا کہ جاوید اقبال سے تمہارا اتنا گہرا تعلق ہے, اور یہ تم جو آرٹیکل لکھا, اس نے جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا پڑھنے کے بعد. کہنے لگا میں حیران ہوں کہ میں اخبار جنگ کا کارٹونسٹ ہوں, اور جنگ ہی نے ایڈیٹوریل پیج پہ تمہارا جو یہ آرٹیکل ہے میرے بارے میں, جو میری شخصیت کی نوک پلک اور ہر چیز جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو آئینہ دیکھتے ہیں, ایک دوسرا آئینہ بھی ہوتا ہے. جب ہم اخبار کا صفحہ اول, بعض اوقات صفحہ 3 کھولتے ہیں تو جاوید اقبال کا کارٹون نظر آتا ہے. وہ ہمیں اپنا آئینہ دکھاتا ہے, معاشرے کا آئینہ دکھاتا ہے, بیوروکریٹ کا آئینہ دکھاتا ہے, ایک جو ہے پالیٹیشین, ایک عام آدمی, بلکہ پاکستان کے ہر شخص کا آئینہ جو ہے ان کے کسی نہ کسی کارٹون میں جھلکتا ہے. صحیح. وہ تمام اپنی چیزیں, وہ تمام خوبیاں آپ نے ان کے حوالے سے کارٹون کے. سر ایک بریک لینی ہے, اب پریشان نہ ہوئیں پلیز. نہیں پریشان نہیں ہونا, ایک بریک لے لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک ہے, واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ.